وہ کہتے ہیں کہ خواب میں سب کچھ ریئل لگتا ہے، تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت بھی جاگ رہا ہوں، یا جو کچھ بھی اس وقت میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ جاگتے ہوئے ہو رہا ہے، میں کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے یہ بھی خواب ہو، میں سو رہا ہوں، تو کوئی آبزرور ہے جو میری تھاٹس یا میرے خیالات کو، میری سوچ کو آبزرو کر رہا ہے، یعنی کوئی حقیقت ہے جو سب پر شک کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سولپسزم ایک فلسفیکل تھیوری ہے جس کا مطلب نظریہ خودی۔ اس کانسیپٹ کے مطابق صرف انسان کے اپنے ذہن کا مطلب یہ کہ انا یا نفس، یعنی اس کانسیپٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے، یا یہ کانسیپٹ کس چیز کو اسٹڈی کرتا ہے؟ یہ اسٹڈی کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے اپنے ذہن، انا یا نفس کا وجود یقینی ہے۔ یعنی یہ کانسیپٹ کہتا ہے کہ صرف انسان کے اپنے ذہن یا انا یا نفس کا وجود یقینی ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ ماننا کہ صرف میں ریئلٹی ہوں، یعنی میرے ایکسپیرینسز اور میرا وجود حقیقت ہے، اور یہ خیال کہ باقی دنیا اور لوگ صرف میرے ذہن کی تخلیق یا وہم ہو سکتے ہیں، یعنی صرف میرا ذہن ایگزسٹ کرتا ہے، اسی نے ہی کریٹ کیا ہے باہر جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، عربی، فارسی اور اردو میں یہ سولپسزم جو ہے اس کو اندیت یا نظریہ نفسانیت بھی کہا جاتا ہے۔ ان شارٹ، یہ وہ فلسفیانہ موقف ہے کہ میں صرف اپنی ذات کے وجود کا یقین کر سکتا ہوں، باقی سب میرے مائنڈ ہی کی امیجنیشنز ہیں۔ جو کچھ بھی ہے یہ میرے مائنڈ کی پیداوار ہے، میرا خیال ہے، یہ میرا امیجنیشن ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس کو اور انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ سولپسزم دو ورڈز یا دو لیٹن ورڈ سے نکلا ہے، لاطینی زبان کے دو الفاظ سے بنا ہے۔ ایک ہے سولس، یعنی اس کا مطلب، سولس کا مطلب ہوتا ہے الون، اکیلا یا تنہا، اور دوسرا اپسے، یعنی سیلف، خود یا میں۔ ان دونوں ورڈز کو، سولس اور اپسی کو ملائیں تو اس کا مطلب بنتا ہے میں اکیلا، میں تنہا، یا صرف میں۔ سولپسزم کا کانسیپٹ یعنی صرف انسان کا اپنا ذہن ہی حقیقی وجود رکھتا ہے۔ اس کانسیپٹ کے وجود میں آنے سے پہلے مختلف فلاسفرز میں یہ سوال یا یہ شک موجود تھا، اور آج بھی اسکیپٹسزم یعنی شکوکیت کے نام سے موجود ہے۔ اسکیپٹسزم یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی کسی چیز کو مکمل یقین کے ساتھ جان سکتے ہیں؟ یہاں تک کلیئر ہے کہ یہ کانسیپٹ یہ ایکچولی کہاں سے آیا؟ سولپسزم کا کانسیپٹ آیا اسکیپٹسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے شک کرنا، یا کسی چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا، اسٹڈی کرنا۔ اور اسکیپٹسزم کا وجود اس وقت سے ہے جب سے انسان ہے۔ انسان نے غور و فکر کرنا شروع کیا، شک کرنا شروع کیا کہ جو کچھ ہے وہ کیوں ہے، کیسے ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی ہسٹری اس وقت سے ہے جب سے انسان ہے۔ پھر جب انسان میں شعور بیدار ہوتا گیا تو یہ پھر یہ تھیوریز بنتی گئیں۔ اور اسکیپٹسزم یا یہ جو شک ہے یہ کیا سوال کرتا ہے؟ یہ سوال کرتا ہے یا یہ شک کرتا ہے کہ کیا ہم واقعی کسی چیز کو مکمل یقین کے ساتھ جان سکتے ہیں؟ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ یہ فلسفہ صرف شک کرنا نہیں بلکہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ کا راستہ بھی ہے۔ اور فلسفہ یا فلسفی کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کیا ہم واقعی کسی چیز کو مکمل یقین کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ فلسفہ یہ اسٹڈی کرتا ہے۔ شکوکیت یا اسکیپٹسزم کی باقاعدہ بنیاد گریک فلاسفر پائرو یا پیرو بھی کہتے ہیں، پائرو نے رکھی تھی۔ پائرو کے نزدیک شک کا مقصد ذہنی سکون تھا، اعتراض نہیں تھا، جستجو تھی، اور پھر ذہنی سکون تھا۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ہمیں شک سے یقین کی طرف بڑھنا ہے، تو ہم اپنے جو لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں سولپسزم کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے، شک کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے، اور شک سے پھر یقین کی طرف بڑھیں گے۔ ہم شک یا ڈاؤٹ کی ایک لمبی ہسٹری ہے
جس میں مختلف تھیوریز ہیں کہ کچھ بھی حقیقی طور پر موجود نہیں. اگر کچھ موجود ہے تو ہم اسے جان نہیں سکتے. یعنی حقیقت اگر موجود ہے تو اس حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے. اب کیوں نہیں جان سکتے یہ ابھی آگے چل کے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر یہ بھی اسٹڈی کرتا ہے یا یہ بھی ڈسکس کرتا ہے کہ اگر جان سکتے ہیں تو ہم دوسروں تک منتقل نہیں کر سکتے, دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے. یہ خیالات جو ہے اسکیپٹسزم کے یا شک کرنے کے جو آئیڈیاز ہیں, یہ بعد میں سولپسزم اور خودی کے فلسفے پر امپیکٹ ڈالا یا اس پہ اثر انداز ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے تھیوری آف فارمز کا, پلیٹو کی جو تھیوری تھی وہ بھی ہم نے ایک سیشن میں ڈسکس کیا تھا. اور پلیٹو نے کیا یا افلاطون نے کیا کہا کہ حقیقت موجود ہے لیکن عام انسان شیڈوز اور ظاہری دنیا میں کھویا رہتا ہے. تو یہ ویڈیو تھیوری آف فارمز کی یوٹیوب پر اسی چینل پر موجود ہے, وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. تو اس سیشن کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو وہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا. اچھا, اسلامک فلسفی میں اسکیپٹسزم یا شکوکیت کا تصور کسی نہ کسی طریقے سے ہے, لیکن یہ کانسیپٹ مکمل انکار کے بجائے حقیقت کی تلاش کے طور پر دیکھا گیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک دور ایسا آیا جب وہ ہر علم پر شک کرنے لگے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ جو سینسز ہیں, یہ جو حواس ہیں, یہ سچ بولتے ہیں؟ کیا عقل مکمل حقیقت تک پہنچ سکتی ہے؟ پھر وہ لکھتے ہیں کہ آخر کار میں سارے عقل کی گتھیاں سلجھا چکا میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آخر کار روحانی تجربے اور الہی نور کے ذریعے یقین حاصل ہوا. اللہ کی عطا سے, اس کو سادہ الفاظ میں کہیں کہ اللہ کی عطا سے یقین حاصل ہوا. تو بہرحال یہ سارا کانسیپٹ کیا ہے, شک کو اتنی اہمیت کیوں ہے, سیشن کے اینڈ تک یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو ڈاؤٹ ہے یا جو شک ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کیوں. شک یا ڈاؤٹ پر سب سے بڑا جو نام, سب سے زیادہ جس نے شک کیا, تو سب سے بڑا نام ڈاؤٹ یا شک میں رینے ڈیکارٹ کا ہے. 17th سینچری میں ڈیکارٹ نے میتھڈ آف ڈاؤٹ پیش کیا. انہوں نے ہر چیز پر شک کیا. ڈیکارٹ نے سب سے پہلے اپنے سینسز, حواس پر شک کرنا شروع کیا کہ ہماری آنکھیں, ہمارے کان, وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سینسز ہیں یہ باہر کی دنیا کی انفارمیشن دیتے ہیں. ڈیکارٹ کہتے ہیں کہ جن آنکھوں اور کانوں نے ہمیں ایک مرتبہ بھی دھوکہ دیا ہے, ہم ان پر پوری طرح کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں. آنکھیں دھوکہ دیتی ہیں, جس طرح سے اس کی ایگزامپل وہ دیتے ہیں کہ اگر آپ گرمی میں جا رہے ہو اور راستے میں آپ کو کہیں دور پانی نظر آتا ہے اور وہ پانی نہیں ہوتا, وہ ایک سراب ہوتا ہے. اسی طرح سے بہت ساری ایگزامپلز ہیں. کان یہ بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. یعنی جو ہمارے پانچوں سینسز ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں فریب یا دھوکہ دے سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی بھی حس نے یا ہمارے حواس نے ایک بار بھی دھوکہ دیا ہے تو ہم پوری طرح سے پھر اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اس سے حاصل ہونے والی انفارمیشن کو ہم 100% نہیں مان سکتے. اس لیے انہوں نے طے کیا کہ سینسز سے ملی کسی بھی انفارمیشن کو سچ نہیں مانیں گے. اس کے بعد ڈیکارٹ نے اپنے شک کو اور آگے بڑھایا. انہوں نے کہا کہ جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں, خواب میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اور ہمیں سب کچھ اصلی لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواب میں سب کچھ ریئل لگتا ہے. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت بھی جاگ رہا ہوں, یا جو کچھ بھی اس وقت میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ جاگتے ہوئے ہو رہا ہے؟ میں کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے یہ بھی خواب ہو, میں سو رہا ہوں, میرے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے یہ خواب ہے. ڈیکارٹ شک کی آخری حد تک جانا چاہتے تھے تاکہ انہیں وہ سچ مل سکے جس میں کوئی شک نہ ہو, وہ ریئلٹی حاصل ہو جائے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, وہ سچائی حاصل ہو جائے کہ جو کوئی بدل نہ سکے. انہوں نے دنیا کی یا باہر کی دنیا کی ہر چیز پر ڈاؤٹ کیا. ایون انہوں نے اپنے آپ پہ بھی ڈاؤٹ کیا, اپنے سینسز پہ بھی ڈاؤٹ کیا. اور جب سب کچھ جھوٹ مان لیا تو پھر ایک خیال آیا کہ میں ہر چیز پر ڈاؤٹ کر رہا ہوں. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہاں سے ہمارا ایک ٹوئسٹ یا ایک ٹرننگ پوائنٹ اس تھیوری کا آتا ہے. ڈیکارٹ کہتے ہیں کہ ہر چیز پہ ڈاؤٹ کیا, ہر چیز کو جھٹلا دیا, انکار کر دیا. پھر ان کو خیال آیا کہ میں ہر چیز پر ڈاؤٹ کر رہا ہوں. اس کا مطلب کوئی ڈاؤٹ کرنے والا ہے اور وہ میں ہوں. میں ڈاؤٹ
اپنی تھاٹس سے کر رہا ہوں تو کوئی آبزرور ہے جو میری تھاٹس یا میرے خیالات کو، میری سوچ کو آبزرو کر رہا ہے، یعنی کوئی حقیقت ہے جو سب پر شک کر رہا ہے، اور شک تو میں کر رہا ہوں، تو میں موجود ہوں